ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کن شرائط پر ختم ہو سکتی ہے؟ کیا ایران اپنے پڑوسی عربی ممالک پر حملے کر کے اپنے آپ کو تنہا نہیں کر رہا، یا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مشترکہ ایران کا یہ لڑائی اس سے مسلم ممالک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عظمت اللہ وقاف۔ خواتین و حضرات، ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی جاری ہے، جبکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا اس وقت کا سپر پاور امریکہ ہے، اور ایران اس وقت تن و تنہا امریکہ اور اسرائیل کے دونوں قوتوں کے ساتھ تن و تنہا لڑ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو اب یہ جنگ صرف ایران کی سیکیورٹی تک محدود نہیں رہی ہے، یعنی یہ ایران کو صرف دفاعی طور پر کمزور کرنے کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ٹرمپ کے جانب سے یا اسرائیل کے جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگا تب تک یہ جنگ جاری رہے گا، یعنی کہ جب تک پاسداران انقلاب کی یہ حکومت ریپلیس نہیں ہوگی اور امریکہ کے مرضی کی حکومت ایران پر نہیں آئے گی تب تک یہ لڑائی جاری رہے گی۔ یہ ہے امریکی اور اسرائیل کا ہدف، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب ابھی تک اپنے موقع پر ڈٹے رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد یہ کشیدگی مزید خطرناک سنگین رخ اختیار کر کے رونما ہوئی، اور خطے میں جو امن و امان کا صورتحال ہے وہ دن بدن خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ یا امریکہ اپنی اس موقف سے پیچھے ہٹے گا یا ایران اپنی اس موقف سے پیچھے ہٹے گا تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، یا کسی نہ کسی ملک کو شکست کی صورت میں یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، یعنی یا تو ایران شکست کھا کر ہار تسلیم کر لے گا یا اسرائیل اور امریکہ ہار مان کر یہ جنگ ختم کیا جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایک مضبوط پوزیشن پر ہے، اور ان کے دفاعی نظام بہت جدید ہے، ان کے ساتھ قسم قسم کی ٹیکنالوجی ہے، جدید راکٹس، میزائلز ہے، جدید ڈرون سسٹم ہے، جدید دفاعی نظام ہے۔ اور اگر ہم ایران کے طرف دیکھیں تو ایران 40 سال سے امریکی پابندیوں کا شکار رہا ہے، اور ان پابندیوں کے دوران ایران کافی مشکلات کا سامنا کر چکا ہے۔ وہ معاشی غیر مستحکم صورتحال کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، یا ایران میں امن و امان کی صورتحال کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں، یعنی ایران کافی سارے مسائل کا شکار رہا ہے اپنی اس موقف کی وجہ سے، ان کے اوپر لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے۔ تو اب یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک جانب سپر پاور اور اسرائیل مل کر جنگ لڑ رہے ہیں ایران کے خلاف، اور دوسری جانب ایران تن و تنہا لڑ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے دونوں کے ساتھ، وہ اس وقت جنگ لڑ رہی ہے۔ اور جنگ کے ختم کرنے کی یہی دو شرائط ہے کہ یا اسرائیل ہار مان کر یہ جنگ ختم کر دے، امریکہ ہار مان کر جنگ ختم کر دے، اپنی اس موقف سے ہٹ کر جنگ ختم کر دے، یا ایران اگر اپنی موقف سے ہٹ جائے یا ہار مان جائے تو تب ہی یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کبھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ روزانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایران کی جانب سے تل ابیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اسرائیل کی جانب سے کس طرح ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ایران کی جانب سے کس طرح گلف کنٹریز میں واقعی امریکن ایئر بیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکن کونسلیٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا پھر کس طرح اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ جنگ مزید کریٹیکل ہو چکی ہے، یہ مزید کشیدگی کا رخ اختیار کر کے حالات مزید خطرناک سنگین ہو چکی ہے، اور اس کے اثرات اب صرف ایران اور امریکہ یا اسرائیل تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات اب خطے کے دیگر مسلم ممالک پر گہرے اثرات اس جنگ کے مرتب ہو چکی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایران اب عرب ممالک میں واقع امریکی ایئر بیسز اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان حملوں کے نتائج میں نہ صرف امریکن ایئر بیسز تباہ ہو رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں یہ حملے ہو رہے ہیں وہاں کی معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر میں دبئی کا مثال دے دوں تو دبئی ایک انٹرنیشنل بزنس ہب ہے، اور اس کشیدگی کی وجہ سے دبئی سے نہ صرف دیگر ممالک کے بزنس کمیونٹی ڈپورٹ ہو رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، بلکہ امریکن بزنس کمیونٹی بھی دبئی سے اب نکلنے پر مجبور ہے۔ ٹکٹس دوگنا مہنگے ہو چکے ہیں، اور حالات بزنس کے لیے مزید خراب کی گئی ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ایک ہفتہ اور چلا تو دبئی اور پنڈی کے شیخ میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں مالی حیثیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ دبئی کی معیشت تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی انویسٹمنٹس اور بزنسز کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اگر بزنسز بند ہو جائے، حالات خراب ہو جائے، لوگ وہاں سے نکل جائے تو دبئی کا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اتنا خاص امیج نہیں رہے گا معیشت کے حوالے سے، وہ ان کے جو معیشت کا جو سطح ہے وہ گر جائے گا۔ اور ایک عرب ملک کا تو یہ موقف بھی سامنے آ چکا ہے کہ امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ کر ایران کے آسرے پر چھوڑا ہوا ہے۔ اب اگر ایک جانب ایران کے حملوں کے خلاف عرب ممالک کے سخت موقف پایا گیا ہے،
تو دوسری جانب ایران کا بھی یہی موقف ہے کہ جہاں جہاں بھی امریکہ کے ایئر بیسز ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، ہم دیگر شہریوں کو، سویلینز کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہمارا کسی مسلم ملک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم امریکہ کو رلائیں گے، ہم امریکہ کو ان کے حرکت پر پچھتائیں گے کہ ہماری سپریم لیڈر کو انہوں نے شہید کیا ہے اور ہم اب ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو ملک امریکہ کو اس وقت اڑی دے چکا ہے اور ابھی بھی امریکہ کے اس معاہدے پر قائم ہے، ان ممالک کے اندر موجودہ ایئر بیس کو ہم نشانہ بنا کر وہاں سے امریکہ کو بھگائیں گے۔ لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اور مغربی ممالک اس وقت ایک پیج پر ہے اور مسلم ممالک کے درمیان آپس میں کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایک ہو چکے ہیں، مغربی ممالک ایک ہو چکے ہیں اور وہ اس قسم کے ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ کارروائیاں تو کل کسی اور مسلمان ملک کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، افغانستان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف یہ کارروائیاں شروع ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ بہتر فیصلہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کے جو ایئر بیسز ہے ان کے معاہدے ختم کیے جائے اور ایران کا ساتھ دیا جائے؟ کیونکہ کم از کم مسلمان ملک تو ہے، اور اگر کل کو کسی بھی مسلمان ملک کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے جس طرح آج کل ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کم از کم ایران تو اس مسلم ملک کا ساتھ دے گا، امریکہ تو ساتھ نہیں دے گا، امریکہ تو اپنی اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ کیونکہ جب ماضی میں نتنیاہو کی جانب سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایران اور پاکستان دونوں کو جوہری تنصیبات سے منع کر رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ امریکی اور اسرائیلی امن کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایران کے ساتھ تو یہ اس قسم کے جو سلوک ہے وہ جاری ہے کہ کس طرح بربریت ان کے ساتھ اختیار کی جا رہی ہے اس وقت۔ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، ان کے جو عسکری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، ایک سکول پر دھماکہ کیا جس میں 148 سے زیادہ لڑکیاں شہید ہو گئی۔ تو آج جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر کل یہ نظریں پاکستان کے اوپر پڑ جائے، کیونکہ پہلے بھی ماضی میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم روک رہے پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی، کیونکہ یہ مغربی اور اسرائیلی امن کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے ساتھ تو اپنا ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان جواب دے سکتا ہے کسی بھی جنگ کا، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پھر شاید اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ اگر مغربی اور یورپی ممالک ایک ہو کر جنگیں لڑ رہے ہیں مسلمان ممالک کے خلاف، تو اس میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ مسلمان ممالک کو بھی ایک پیج پر ہو کر ان ایکشنز کے خلاف ہونا چاہیے۔ امریکہ اور یورپی جو ایکشنز ہیں اس وقت مسلمان ممالک کے خلاف، ماضی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مسلم ممالک نے تو صدر ٹرمپ کو، وہ صدر ٹرمپ جو آج ایران کے معصومین کے خون میں ملوث ہے، وہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہے، وہاں پر حالات خراب کرنے میں ملوث ہے اور وہاں کے لوگوں کے خون چوسنے میں ملوث ہے، اسی صدر ٹرمپ کو پیس بورڈ کا چیئرمین بنایا ہوا ہے۔ اور پیس بورڈ کے چیئرمین کا کارکردگی اب یہ ہے کہ وہ اب کمزور ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ پاسدارانی پیس بورڈ اور امریکہ کے صدر کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے والے، یا وہ ممالک جنہوں نے امریکہ کے صدر کو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس بورڈ کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، وہ اب اس اتحاد کو ختم کریں گے یا نہیں ختم کریں گے، یا امریکہ کے صدر کو یا اسرائیل کو ان کے گناؤنی حرکات سے منع کر دیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال اس جنگ کے جو اثرات ہیں یہ صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات تمام عرب ممالک کے اوپر اور تمام مسلم ممالک کے اوپر مرتب ہوں گے۔